میں تو مثبت انداز سے سوچنے والا انسان ہوں. دنیا کی تمام قوموں کو متحد کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کے خلاف، اور نام استعمال ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کے نام پر اصلی ابراہیمی رہبر محمد الرسول اللہ سے دنیا کو دور کیا جا رہا ہے. کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اپنوں کو خبر ہو یا نہ ہو، کسی اور کو خبر ہے کہ مستقبل محمد الرسول اللہ کا؟ آخری نبی و رسول محمد الرسول اللہ کے ذریعے اتنی زبردست تبدیلی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ان تبدیلیوں کو بیان کرے یا کتاب لکھے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے انسانی معاشرے اور تہذیب میں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 10,000 صفحے بھی کافی نہیں. اور آخر میں ایک زبردست تبدیلی زندگی کے 100% گوشوں میں، ایک ہمگیر تبدیلی، خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور شاید میں اسی پر بات کا مکمل. وہ یہ کہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ ہر شخص کو یہ محسوس ہونے لگا، اس کے اندر یہ ہمت آنے لگی کہ وہ بھی دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب. وقال تعالى: أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تبدیلی یہ دنیاوی زندگی کا ایک فطری فینومینا ہے. ہر چیز یہاں بدلتی رہتی ہے، اور ہر چیز میں تبدیلی کی خواہش یہ بھی اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے. ایک سلیقہ مند عورت اپنے گھر کے ہر کونے میں کچھ دن کے بعد کچھ تبدیلی کرنا چاہتی، کچھ سیٹنگ کو بدلنا چاہتی. ہم آپ بھی کھانے پینے میں، پہننے میں،
تبدیلیاں پسند کرتے ہیں. اسی طرح دنیا جس زندگی کو اپنائے ہوئے ہوتی ہے اور تمدن کے جس طریقے کو، تہذیب کے جس اسٹائل کو دنیا اپنائے ہوئے ہوتی ہے، تاریخ میں ہر کچھ دن کے بعد، ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی شعور اور احساس اسے بدلتا ہے، بدلنے کی خواہش کرتا ہے، بدلنے کی ضرورت محسوس کرتا ہے، بدلنے کی کوشش کرتا ہے. انسانی تاریخ میں تبدیلیوں کے کئی اہم موڑ آئے ہیں. بہت بڑا موڑ اور شاید سب سے بڑا موڑ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ذریعے. ان سے پہلے کی دنیا کچھ اور تھی، ان سے پہلے کی دنیا کچھ اور ہو گئی، اور اس تبدیلی کے لیے ان کے پورے خاندان کو بڑی قربانیاں دینی، بہت محنت کرنی پڑی. کیا کیا چھوڑنا پڑا، کیا کیا نچھاور کر دینا پڑا. ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا وفادار بندہ قرار دیا ہے. لا تزر وازرة وزر اخرى. یہ ایک بڑی تبدیلی ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کو معلوم ہو کہ ہر انسان اپنے کاموں کا جواب دہ ہوگا. کسی دوسرے کے برے کاموں کی سزا یا اچھے کاموں کا انعام کسی کو نہیں ملے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ایک قانون یہ اسٹیبلش ہوا کہ کوشش کے بغیر کسی انسان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے. نہ وراثت سے کچھ ملے گا، نہ کسی اور ذریعے سے کسی کو کچھ ملے گا. ہر ایک کو کچھ پانے کے لیے خود کچھ محنت کرنی پڑے گی. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى.
اور انسان کی کوشش بیکار نہیں جائے، لازماً اس کا نتیجہ نکلے۔ یہ اصول ہیں زندگی کے جو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے انسانیت کو سکھائے گئے۔ ہم اور آپ جو ایمان والے گھروں میں پیدا ہوئے اور وقتاً فوقتاً کچھ اس طرح کی باتیں بچپن سے ہمارے کانوں میں پڑتی ہیں، انہیں یہ باتیں کوئی نئی نہیں لگ رہی، لیکن جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سکھائی تھیں، یہ اس دور میں انسانیت کے لیے بالکل ایک نیا سبق تھی۔ آج بھی بہت سی قومیں وہ ہیں افسوس یہ ہے کہ جو دوسروں کی نیکیوں کی امیدوں کے سہارے جیتی ہیں اور انہی کی نیکیوں کے ثواب کی امیدوں کے سہارے مرتی ہیں۔ آج بھی ان ملکوں میں جن کو ہم بہت ڈیولپڈ و ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو تابوت میں اس کی میت کو چرچ میں لایا جاتا ہے، اور چرچ میں اس کے بیوی یا بڑے بیٹے کو بلایا جاتا ہے، اور بیٹے سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تمہارے باپ نے گناہوں کا کوئی اقرار نامہ لکھا ہے؟ یا اگر نہیں لکھا تو تم گواہی دے سکتے ہو کہ تمہارا باپ کیا کیا کرتا تھا؟ تو وہ بتاتا ہے بیٹا اگر وہ لکھ کر نہیں گیا ہے تو بیٹا بتاتا میرے باپ یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ تو چرچ کا پادری کیلکولیٹر نکالتا ہے اور کیلکولیٹ کر کے بتاتا ہے کہ اگر تم اپنے باپ کی مغفرت چاہتے ہو تو ان گناہوں کے بدلے تم $20,000 دے دو، £10,000 دے دو۔ تو وہ چیک کاٹ کے دے دیتا ہے۔ پھر وہ پادری اپنی چیک بک نکالتا ہے جو بینک آف انڈیا کی نہیں ہوتی، یونین بینک کی نہیں ہوتی، اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی نہیں ہوتی، وہ بردر جبریل کے نام ہوتی۔ اور اس میں اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے مرنے والے کا، پلیز پے ٹو دا بیئرر آف دس چیک مسٹر
جانسن، 3rd فلور آف پیراڈائز، اور وہ چیک تابوت میں رکھ دیا جاتا ہے میت کے سینے پر. اور ان ترقی یافتہ سوٹ پینٹ ٹائی پہننے والے بہت بڑے بڑے انٹلیکچوئلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ جیسے ہی تابوت کھلے گا اور حضرت جبریل کے نام یہ چیک ملے گا تو عذاب کے فرشتے واپس چلے جائیں گے، پیمنٹ ڈن، کچھ نہیں کر سکتے، مغفرت ہو گئی. آج کے زمانے میں بھی یہ خیالات ہیں. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. کاش کے مسلمانوں کو کچھ تو قدر آ جائے، کتنا فطری، کتنا مہذب، کتنا معتدل، کتنا عقل اور فطرت اور سائنس کے مطابق یہ راستہ دکھایا ہے جس کا نام ہمیشہ سے اسلام. پھر ایک بڑی تبدیلی دنیا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعہ ہے. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں اس وقت، لیکن بہت بڑی تبدیلی تھی جو یوسف علیہ السلام کے ذریعہ ہے. انصاف ملا کروڑوں لوگوں کو. نیچی ذات کے جو لوگ سمجھے جاتے تھے ان کو برابری ملی. راستے سے جو ہٹ گئی تھیں عورتیں، بے شرمی کا راستہ اختیار کر لیا تھا، ان کو پاک دامنی کا راستہ ملا. بہت دور رس تبدیلی آئی یوسف علیہ السلام کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. بہت بہت بڑی تبدیلی آئی. برساں برس سے بلکہ صدیوں سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی قوم، اس کو آزادی ملی، عزت ملی، حکومت و اقتدار ملی، اور پھر اس نے حکومت اور اقتدار انصاف کے ساتھ چلا کر دنیا کو دکھایا کہ یہ ہے طریقہ دنیا میں جینے کا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت بڑی تبدیلی آئی. سارا یقین جب اسباب پر بیٹھ گیا تھا کہ اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، پوری نگاہ مادی ہو گئی تھی جیسے آج ہو گئی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ نے اپنی قدرت کے نظام کو دکھایا
کہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. جب چاہے وہ نتیجوں کو اسباب کے ذریعے برپا کرے اور جب چاہے اسباب کے بغیر کرے. چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کو خود پیدا کیا بچے کی پیدائش کے عام اسباب کے بغیر. اور اس کے بعد اسباب کے بغیر مریضوں کو شفا بار بار دلوا کر دکھائی. توڑ دیا نظام اسباب اور بتا دیا کہ اسباب اللہ کی مجبوری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے امتحان کے لیے اسباب کا یہ سسٹم پسند کیا ہے کیونکہ ہمارا امتحان انہی اسباب میں ہے. اور آخر میں ایک زبردست تبدیلی زندگی کے 100% گوشوں میں ایک ہمگیر تبدیلی خاتم النبیین رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں کے صرف عقیدے نہیں بدلے، عبادتوں کے طور طریقے نہیں بدلے، یہ تو بدل ہی گئے. انسان کو سجدہ کرتا تھا، انسان کے سامنے سر جھکاتا تھا. انسان میں کسی طرح کی کوئی بڑائی دیکھی تو اس کے قدموں پر گر جاتا تھا. کسی طرح کی کوئی بڑائی، مذہبی بڑائی دیکھی تب گر گیا، دنیاوی بڑائی دیکھی تب گر گیا، سیاسی بڑائی دیکھی تب گر گیا، مال زیادہ دیکھا تب گر گیا، پاور دیکھا تب گر گیا. یہ ایک عام کلچر تھا دنیا کا. پچھلی کوششوں کے بعد دوبارہ یہ کلچر دنیا پہ چھا گیا. اس ملک میں ہم لوگ جو جیتے ہیں، رہ رہے ہیں، اس میں اس بات کا سمجھنا بہت آسان ہے. چاروں طرف انسانوں کے قدموں پر گرے ہوئے نظر آتے. ہزار روکو کسی کو کہ بھائی ہم سے محبت کا، ہمارے آدر و سمان کا یہ طریقہ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کسی کو اگر بزرگ سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، تو وہ سیدھے اس کے قدموں پر سر رکھتے ہیں، اچھی نیت کے ساتھ کرتے ہیں. مگر یہ ہر ایک سے محبت کا، ادب کا، آدر و سمان کا، آستھا کے ظاہر کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
جس طریقے سے آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے، اپنی بیٹی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے، اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ طریقہ الگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اپنے مالک سے محبت کا اظہار کرنا، اس خدا سے، اس پرمیشور سے، اس سے اپنی محبت کا ظاہر کرنے کا طریقہ الگ ہونا چاہیے، اور آپ اپنے گرو سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اس کا طریقہ الگ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں بڑی گڈ ہو جاتی ہیں کچھ قوموں میں، جیسے ہمارے یہاں کی قوم، اور پھر وہ بات بڑھتے 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 صرف گرو تک نہیں رہتی، پھر وہ جانوروں سے محبت کے اظہار تک۔ اللہ نے جس کو بچا لیا وہ شکر ادا کرے۔ تو آخری نبی رسول محمد الرسول اللہ کے ذریعے اتنی زبردست تبدیلی آئی ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ان تبدیلیوں کو بیان کرے یا کتاب لکھے جو محمد الرسول اللہ کے ذریعے انسانی معاشرے اور تہذیب میں آئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 10,000 صفحے بھی کافی نہیں۔ بازاروں میں کاروبار کے انداز بدل گئے، عدالتوں کے طور طریقے بدل گئے، حکومت کا مقصد اور انداز بدل گیا۔ ایک نئی تازہ دم تہذیب نے انسانی زندگی کو ایک نئی بہار بخش دی، پوری انسانی زندگی کو اپنے زیر اثر لے لیا۔ شرم و حیا جو انسان اور جانور کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہے، جب شرم اور حیا انسان سے نکلتی ہے تو وہ انسان کم اور جانور زیادہ بن جاتا ہے۔ نبوت محمدی کے ذریعے انسانوں کو کھویا ہوا حیا کا، شرم کا لباس ملا، زیور ملا، سلیقہ ملا۔ صبر و برداشت کا مزاج عام ہو گیا۔ بات بات پر جو انسان غصہ ہو کر تلوار اٹھا لیتا تھا، سر تن سے جدا کر دیتا تھا، یہ رویہ بدل گیا۔ معاف کر دینے، برداشت کر لینے کا مزاج عام ہو گیا۔ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ بڑی بڑی جنگیں صرف کسی ایک حاکم کے غصے کی وجہ سے، جس میں لاکھوں کروڑوں لوگ مار دیے گئے، یہ سب بدل گیا۔ لوگوں میں
عام انسانوں میں ایثار و تواضع پیدا ہو، دوسروں کی ضرورت کا خیال، اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کا شوق، مہمان نوازی، اپنی غلطی مان لینے کا مزاج، میں دکھ کے ساتھ محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو میں جو کچھ بولتا ہوں یا بول رہا ہوں، یہ الگ الگ الفاظ خواہ نہیں بول رہا ہوں. کاش کہ آپ سب سننے والے ایک ایک لفظ پر اپنی بیماریوں کو دیکھیں، پکڑیں، تب فائدہ ہوگا. اور یہ عادت نہیں ہے، اس سے ہمارا دل بہت ٹوٹتا ہے، بالکل عادت. اپنی غلطی کی معافی مانگنا یہ معمولی لفظ ہے، معمولی جملہ ہے، معمولی. آج 99% لوگ اپنی غلطی نہیں، بلکہ اخلاق کی بلندی یہ ہے کہ آپ کی غلطی نہ ہو تب بھی مان لیجئے کہ ہاں مجھ سے غلطی. یہ ہے اخلاق. ہر شخص آج اپنی صفائی پیش کرتا ہے فوراً. اور مجمع عام میں کہنے سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی نہیں سمجھتا کہ میں کس سے کہہ رہا ہوں. سب یہ کہتے ہیں ہاں بالکل صحیح ہے، وہ جو ہمارا خالہ زاد بھائی ہے اس میں یہ خرابی ہے، وہ جو ہمارا پڑوسی ہے، وہ جو ہماری بھابھی ہیں اس میں یہ خرابی ہے. اور یہاں جو بیٹھے ہیں حضرت جبریل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل کے بچے بہت مقدس ہستیاں ہیں. امام اہل سنت حضرت مولانا محمد عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں رہتے تھے، اور ان کا مقام دیار پورب میں یو پی کے مشرقی حصے میں وہ تھا جو مغربی یو پی میں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک ہفتے کے لیے لکھنؤ تشریف لائے حضرت مولانا الیاس. چونکہ ہمارے حضرت والد صاحب کا تعلق ان دونوں سے بہت گہرا تھا، حضرت مولانا الیاس نے کہا کہ حضرت مولانا شکور فاروقی کی خدمت میں جانا ہے، آپ مجھے لے جائیں. چنانچہ حضرت مولانا شکور فاروقی صاحب سے وقت لے لیا گیا اور کسی نے بتا دیا کہ فلاں وقت. تو یہ دونوں حضرات حضرت مولانا الیاس اور ہمارے والد صاحب حضرت مولانا شکور صاحب فاروقی کی خدمت میں حاضر. حضرت مولانا شکور فاروقی صاحب 1 گھنٹے سے انتظار میں بیٹھے تھے. وقت بتانے والے سے کچھ غلطی ہو گئی.
جو وقت انہوں نے بتایا تھا اس کا 1 گھنٹے کے بعد کا وقت بتایا بتانے والے نے. عام طور سے بزرگوں کے خادم اتنے ہی سمجھدار ہو. حضرت محمد شکور صاحب فاروقی مزاج کے تھے. بس غنیمت یہ ہے کہ ہاتھ میں درہ نہیں تھا. حضرت عمر فاروق تو بڑے غصے کے ساتھ استقبال کیا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی وقت کا اتنا خیال نہیں. جو وقت میں نے دیا تھا اس کے بعد آپ 1 گھنٹہ تاخیر سے آ رہے. حضرت والد صاحب نے فوراً معذرت اور صفائی کے لیے کچھ کہنا چاہا. یہی کہنا چاہا کہ جو وقت ہم کو بتایا گیا ہم ٹھیک اسی وقت پر حاضر ہوئے. تو گویا غلطی ہم سے نہیں ہوئی ہے، وقت بتانے والے سے ہوئی. میں کہنا ہی چاہتا ہوں کہ جیسے ہی حضرت والد صاحب نے کہنا چاہا حضرت شکور حضرت الیاس نے ہاتھ دبا دیا. والد صاحب نے کہا کہ نہیں مولانا نہیں، بڑوں کے سامنے صفائی نہیں پیش کی جاتی، اپنی غلطی مان لی جاتی. ہے کسی کے پاس یہ اخلاق؟ غلطی ہو تب بھی نہیں مانتے، اور یہاں وہ سکھا رہے ہیں کہ غلطی نہیں ہو تب بھی اپنی غلطی مان لیں، صفائی نہیں پیش کرتے. لیکن یہ چیزیں نفسانیت ختم نہیں ہو رہی کسی طرح ختم، اور اس کی سنجیدہ فکر ہی نہیں نظر آتی کہ میری یہ کمزوریاں دور ہوں. داڑھی میں نے رکھ لی، کرتا پہن لیا، ٹوپی لگا لی، یہ کیا چیز؟ تو جو تبدیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آئی وہ اتنی گہری تھی، اتنی ہمگیر تھی. ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ بن گیا. کتنا آسان ہے یہ لفظ کہنا، ہر شخص دوسرے کا خیر خواہ بن گیا. میں قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں آج کروڑوں دینداروں میں سے کوئی ایک بھی دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہے. خود غرض خود غرض خود غرض اور خود غرض، یہ ہے دینداری؟ قطعاً خیر خواہی. کیا تبدیلیاں حضور کے ذریعے آئی تھی؟ لوگوں نے کرتا پہننا شروع کر دیا، لوگوں نے ٹوپی لگانی شروع کر دی، لوگوں نے داڑھی رکھنی شروع کر دی. میں وہ تبدیلیوں کو گنانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا. امانت داری، اللہ، ایک پیسے کی خیانت، ایک پیسے کا کرپشن کروڑوں انسانوں کی زندگی سے نکل گیا. آپ سوچیں اس ملک کی معاشی حالت کہاں پہنچے گی جہاں 100% لوگ ایماندار. مجھے روز تجربہ ہوتا ہے، روز 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 کوئی صاحب نظر آتے ہیں بڑے دیندار،
فلاں صاحب سے بیعت ہے، خوب روتے ہیں، خوب ماشاء اللہ بالکل. لیکن جب ایک شخص سے وہ بات کرتے ہیں اور ان کی میری بات ان تک پہنچاتے ہیں یا ان کی بات مجھ تک پہنچاتے ہیں تو 20% سچ اور 80% جھوٹ بولتے ہیں. اس دینداری سے اللہ گواہ ہے مجھے شدید نفرت. اور میں اپنے کو قابو میں نہیں رکھ پاتا. شاید کسی وقت 2 جملے ضرورت سے زیادہ کہہ دیتا ہوں. خدا کے بندو، اسلام کو سمجھو، اسلام کو بدنام کرنا چھوڑو. جس صفات لاؤ اپنے اندر، خیر خواہی، امانت داری، ایثار و تواضع، صبر و برداشت، عفو و درگزر، سخاوت، ہمدردی، اللہ کے مخلوق کی خدمت، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت اور پیار، راستوں کو صاف رکھنا، گھر کا کچرا باہر نہ پھینکنا. ہے کسی کے سامنے یہ بھی اسلام سکھاتا ہے؟ جواب دیجیے. غریبوں اور کمزوروں کا بہت خصوصی لحاظ اور اکرام کے لفظ بول رہا ہوں. ان کی عزت نفس کا خیال، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اسلام خانقاہ کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، خانقاہ کی ماہانہ مجلسوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، اسلام الفرقان کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، اسلام مدرسوں کے ذریعے نہیں پھیلا تھا، اسلام تبلیغی جماعت کے ذریعے نہیں پھیلا تھا. کیا کہلوانا چاہتے ہوں؟ اسلام مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا تھا. اور اس وقت شاید اس میں مبالغہ زیادہ نہ ہو کہ بدترین اخلاق مسلمانوں نے پوری دنیا انسانیت کے بڑے حصے کو متحد کر دیا تھا. اتحاد، قومیں متحد ہو گئی، مشرق مغرب شمال جنوب، عرب عجم، طبقات کے اعتبار سے حاکم محکوم، کسان مزدور، امیر غریب، مرد عورت. کیا زبردست اتحاد. اور یہ اتحاد علماء اگر کچھ سن رہے ہوں یہاں یا دور بیٹھے ہوں تو ان کے لیے خاص طور پر یہ مضمون چھیڑ رہا ہوں، اگرچہ میں تفصیل نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ علماء کا فرض ہے کہ وہ تفصیل سیکھیں، سمجھیں، تفقہ حاصل کریں. 4 بنیادوں پر اصلی مسلمانوں نے اسلام کی صحیح اور مکمل سمجھ رکھنے والوں نے
کروڑوں اور اربوں افراد کو متحد کر دیا تھا. ایک تو ان کے درمیان اتحاد کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سب نے ایک خدا کا بندہ ہونا تسلیم کیا. ورنہ خداؤں میں بھی تو خداؤں کی وجہ سے بھی تو تقسیم ہوتی ہیں. یہ فلاں کو پوچھتے ہیں، 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 یہ فلاں کے بھکت ہیں، یہ فلاں کے بھکت ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں. کمال کی تبدیلی. جب کروڑوں انسان اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ. الگ الگ خداؤں کے پجاری ہم نہیں ہیں، ہم سب ایک خدا کے بندے ہیں. اتحاد کی مضبوط بنیاد وحدت الہ. اتحاد کی دوسری بنیاد وحدت بنی آدم. یہ یقین آ گیا دنیا کے لوگوں کو کہ سب انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. کالے ہوں، گورے ہوں، عرب ہوں، عجم ہوں، سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد. ایک سگا رشتہ قائم ہو گیا. کوئی اونچ نیچ، کوئی تفریق، سب ختم. بہت بڑی تبدیلی تھی. پھر میں افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ میں تفصیل نہیں بیان کرتا. ساری دنیا کے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ایک انقلابی سبق ہے جو رسول اللہ کلکم وآدم وآدم من تراب لا فضل لعربی على عجمی. کچھ نہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں. پھر تیسری چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ملی، وہ یہ کہ سارے نبیوں کا لایا ہوا دین ایک ہی ہے. سب نبیوں کا لایا ہوا، سب کتابوں میں اتارا ہوا ایک ہی دین ہے. دین الگ الگ نہیں ہے. یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی اقوام عالم کو تو ہے ہی، مسلمانوں میں سے بھی بہت بڑی تعداد ہے جو ابھی تک اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی اور دین لائے، اس کا نام یہودیت پڑ گیا. عیسیٰ علیہ السلام اور کوئی دین لائے، اس کا نام عیسائیت پڑ گیا. اور محمد الرسول اللہ جو دین لائے وہ ہے اسلام. اس نے اتنا زبردست نقصان پہنچایا. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ابراہم اکارڈ کے نام پر ایک نیا دین بنایا ہے.
اکثر عرب رہنما اگر ان کو رہنما کہنا صحیح ہو کہنا چاہیے کہ اکثر عرب رہزن وہ ابراہیمی اکارڈ کو قبول کر کے ایک نئے دین الہی کو دنیا میں فروغ دینے پر متحد ہو گئے، متفق ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی عالمی امن قائم کرنے کے لیے ہم ایک نئے مذہب پر متفق ہو جائیں، حضرت ابراہیم کو مان لیں، حضرت عیسیٰ کو مان لیں، حضرت موسیٰ کو مان لیں۔ آپ غور کیجئے کہ ابراہیم کو مان لیں، موسیٰ کو مان لیں اور عیسیٰ کو مان لیں، اور محمد رسول اللہ ان کا کوئی تذکرہ نہیں۔ اور اس کے بہت بڑے داعی اس نئے کفر کے حرمین شریفین کے متولی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی تربیت کے لیے جو رہنما اصول یا ہدایات دی گئی وہ دو قسم کی۔ ایک وہ ہدایات ہیں جن کا تعلق عقیدوں سے ہے اور بنیادی اصولوں سے۔ ہدایات کے اس مجموعے کو جن کا تعلق عقیدوں اور بنیادی اصولوں سے ہے ان کو دین کہا جاتا ہے۔ اور ہدایات کا وہ مجموعہ جن کا تعلق عقیدوں اور بنیادی اصولوں سے نہیں ہے بلکہ جزوی احکام سے، ان کو شریعت کہا جاتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کے درمیان شریعت کے احکام میں تو تھوڑا بہت فرق کیا جاتا رہا، لیکن جہاں تک عقیدوں اور بنیادی اصولوں کا سوال ہے وہ آدم اور نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد الرسول اللہ تک ہمیشہ ایک ہے۔ اس لیے دین کبھی نہیں بدلا، سارے انبیاء علیہ السلام ایک ہی دین لے کر آئے اور اس کا نام اسلام ہے۔ یہ اسلام کی شروعات محمد الرسول اللہ سے نہیں ہوئی، اسلام کی تکمیل محمد الرسول اللہ پر۔ اليوم اکملت لکم دینکم، اسلام کی شروعات مکہ مکرمہ میں نہیں ہوئی۔ اگر وہ تحقیقی روایات درست ہیں تو غالباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی شروعات اس ملک سے ہوئی جس میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام جنت سے اتارے گئے، کہاں اتارے گئے؟ سری لنکا میں۔ سری لنکا اس وقت بھارت کا ہی حصہ تھا۔
یہ تو بعد میں مختلف جغرافیائی اسباب کی بنیاد پر، موسمی حالات کی بنیاد پر یہ چھوٹے چھوٹے ملک کچھ الگ الگ ہو گئے. تو اگر آدم علیہ السلام بھارت میں اترے تو آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا؟ اسلام. لہذا اسلام کی جنم بھومی کیا ہوئی؟ دین الگ الگ نہیں ہے قوموں کا. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. میں اس لیے بھی یہ بات میں نے چھیڑ دی کہ اللہ کا شکر، جیسے میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ بہت دور دور تک اللہ کے شکر ہے یہاں کی باتیں سنی جاتی ہیں اور بعد میں بھی سنی جاتی ہیں. خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے اپنے رسول سے کہلایا، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا. تو اب تو ابراہیمی راستے پر چلنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کا اتباع کیا جائے. اب میں تو مثبت انداز سے سوچنے والا انسان ہوں. دنیا کی تمام قوموں کو متحد کیا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ کے خلاف، اور نام استعمال ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کا. حضرت ابراہیم کے نام پر اصلی ابراہیمی رہبر محمد الرسول اللہ سے دنیا کو دور کیا جا رہا ہے. کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اپنوں کو خبر ہو یا نہ ہو، کسی اور کو خبر ہے کہ مستقبل محمد الرسول اللہ کا ہے؟ دیکھ رہی ہے دنیا، اور کیسے اللہ تعالی حالات برپا کر کے دنیا کی قوموں کو اسلام سے قریب لا رہا ہے. عجیب اللہ کی حکمت ہے، عجیب اللہ کی حکمت ہے. اس وقت دنیا میں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز مسلمان نہیں اٹھا پا رہے ہیں، اور دنیا بھر کے غیر مسلم، خاص طور پر ان ظالم ملکوں کے عام غیر مسلم جن ملکوں کی ظالم حکومتیں آگ اور خون کی ہولی کھیل رہی ہیں، بموں کی بارش کر رہی ہیں، انہی ملکوں کے عوام، انہی ملکوں کے کچھ ممبران پارلیمنٹ اپنی ملکوں کی حکومتوں کے خلاف زبردست احتجاج کر رہے ہیں. کیا یہ اللہ کی وہ خاموش حکمت عملی نہیں ہے؟ ان قوموں کو آج یہاں تک اللہ نے پہنچایا ہے، کل انشاءاللہ ان کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بھی آئے گا. آج وہ یہاں تک آئے ہیں. یہاں تک آنے کی پیشن گوئی پہلے 1-2 سال پہلے کوئی کر سکتا تھا؟ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ ہوگا؟ ہزاروں لوگوں نے
50-55 ہزار فلسطین کے شہید بچوں کے فوٹو اور نام میڈیا کو دکھائے ہیں. ایک عجیب طریقہ انہوں نے اپنایا. ایک بہت لمبی قطار اور 99.9% لوگ اس میں غیر مسلم، اور انہوں نے شہید بچے جو غزہ کے تھے ان کے فوٹو اور نام اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور ایک ایک نے ایک ایک بچے کا نام پڑھ کے سنایا، اور روتے ہوئے عورتوں نے سنایا. کیا یہ اب بھی نہیں سمجھ میں آئے گا ہمارے؟ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ خالی خواب و خیال نہیں ہے. قوموں کو اسلام کی طرف اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں. افلا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها. تو ایک طرف وحدت الہ، پھر وحدت بنی آدم، پھر وحدت دین. ایک بات کا خیال رکھیے گا، احتیاطاً کہہ رہا ہوں، وحدت ادیان الگ چیز ہے اور وحدت دین الگ چیز ہے. وحدت ادیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنے دھرم دنیا میں ہیں سب صحیح. یہ ہمارے ملک کا خاص ایک معجون مرکب ہے، عجیب ہے کہ سب دھرم ٹھیک ہے. اور یہ غالباً اس لیے انہوں نے اختیار کیا ہے کہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ہی دھرم صحیح ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. وہ جانتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کی حقیقتیں باہر لائی جائیں گی تو لوگ ناک پر رومال رکھ کر بھاگیں. اس لیے انہوں نے یہ کہنا مناسب سمجھا کہ بھائی ہم سب کہہ رہے ہیں، کب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہی دھرم ٹھیک ہے، آپ کا غلط ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دھرم بھی ٹھیک ہے، آپ کا بھی دھرم ٹھیک، سب ٹھیک. تو میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک عدالت میں ایک کیس چل رہا تھا. ایک وکیل صاحب نے بڑی زوردار بحث کی. وکیل صاحب کی بحث سن کر عدالت کے جج صاحب نے اپنے اسسٹنٹ سے کہا کہ ٹھیک ہے، لکھو، وکیل صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرے وکیل صاحب کھڑے ہو گئے کہ سرکار آپ نے ہماری بات تو سنی نہیں، ایک طرف کی بات سن کر آپ نے کہہ دیا ٹھیک ہے. تو جج صاحب بولے ہاں آپ بھی کہیں. تو یہ دوسرے وکیل صاحب نے ان سے بھی زیادہ زوردار بحث. ان کی بحث پوری سن کر جج صاحب بولے بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اب جو بیچارہ فیصلہ لکھنے والا اسسٹنٹ تھا اس نے کہا حضور میں کیا لکھوں، درخواست آپ نے کس کی منظور کی اور کس کی خارج کی؟ تو جج صاحب بولے تم بھی ٹھیک کہتے ہو. یہ ہے ہمارے یہاں کا مسلک، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، تم بھی ٹھیک کہتے. مورتی پوجا وہ بھی ٹھیک ہے، مورتی پوجا کا کھنڈن کرنے والے وہ بھی ٹھیک ہے، گھنٹا بجانے والے وہ بھی ٹھیک ہے، اذان دینے والے وہ بھی ٹھیک ہے، نماز پڑھنے والے وہ بھی ٹھیک ہے. بھائی یہ کیا بات ہے؟ ایک بات ٹھیک ہوگی نا، باقی باتیں تو غلط ہوں گی. تو آؤ تلاش کریں کہ وہ ایک بات کون سی ٹھیک ہے.
آپ ہی ہم کو بتاتے ہو کہ یہ فلاں سن میں پیدا ہوئے اور فلاں جگہ پیدا ہوئے، ان کا جنم استھان یہ ہے اور ان کی جنم بھومی یہ ہے. مان لیا ہم نے. تو اگر یہ خدا ہیں تو ان سے پہلے دنیا کون چلا رہا تھا؟ وہ خدا نہیں ہو سکتا جو کسی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا ہو، وہ نہیں ہو سکتا. وہ لم یلد ولم یولد، اس کی شان ہونا ضروری ہے. تو وحدت دین الگ چیز ہے اور وحدت ادیان الگ چیز ہے. وحدت ادیان سراسر گمراہی ہے اور وحدت دین مکمل حق ہے. پھر جو انقلاب و تبدیلی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اس میں ایک چیز یہ کہ دین اور دنیا کی وحدت، یعنی یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ اسلام کی جو حقیقی شکل پیش کرنے میں کامیاب ہوئے، اس کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں دین اور دنیا الگ نہیں. اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، بزنس کرتا ہے اور پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کا مقام نبیوں، صدیقوں اور شہداء اور صالحین کے ساتھ. التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ایک اچھا شوہر، ایک اچھی بیوی، ایک اچھا پڑوسی، ایک اچھا تاجر، ایک اچھا باپ، ایک اچھی ماں، ایک اچھی اولاد. تو دین اور دنیا یہ الگ الگ نہیں ہے. دنیا ہی میں زندگی کیسے گزاری جائے، اسی کا نام دین ہے. دین کو دنیا سے الگ کر کے اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا. یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو محمد رسول اللہ کے ذریعے. اب ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، شاید میں اسی پر بات کا مکمل. وہ یہ کہ ایک بہت بڑی تبدیلی یہ آئی کہ ہر شخص کو یہ محسوس ہونے لگا، اس کے اندر یہ ہمت آنے لگی کہ وہ بھی دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کچھ کر سکتا ہے. ہر شخص، میں بھی کچھ کر سکتا ہوں، میں بھی ایک گلاس پانی ڈال سکتا ہوں، میں بھی اپنے محلے میں کچھ کر سکتا ہوں. جب سب لوگ اپنے اپنے محلے میں کریں گے تو پوری دنیا میں تبدیلی پھیل جائے گی. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ اگر دیکھیں کہ دنیا کی قوموں کے اندر یہ عزم و حوصلہ ختم ہو گیا تھا. یہ بات کہ میں کچھ کر سکتا ہوں، ایک غریب آدمی، ایک کسان، ایک مزدور، ایک مرد، ایک عورت، ایک نوجوان لڑکا، ایک نوجوان بیٹی، ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ بالکل ذہن سے نکل گیا. لاکھوں درود و سلام ہو محمد رسول اللہ کہ انہوں نے ہر انسان کے اندر یہ حوصلے کی شمع روشن کر دی کہ نہیں، تم بھی کچھ کر سکتے، تم بھی کچھ کر سکتے. اے کسان، اے مزدور، اے دکاندار، چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے والے، کچھ نہ کچھ حصہ تم بھی
اس دنیا کو بدلنے میں حصہ لے سکتے ہیں. ایک ذمہ داری کا احساس عام ہو گیا اور لوگوں میں ایک طریقہ یہ آ گیا کہ میں اپنا وقت بہتر استعمال کروں، وقت کو برباد نہ کروں، اللہ کے دیے ہوئے 4 پیسوں کو صحیح استعمال کروں، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کو میں صحیح استعمال کروں تو میں کچھ سماج کو کچھ سدھار سکوں گا، کچھ سماج کی سیوا کر سکوں گا، کچھ سماج کو بدل سکوں گا. یہاں تک کہ سائنس کا جو عطیہ دنیا کو ملا، کسے کہتے ہیں سائنس؟ دنیا کی ہر چیز کے سسٹم پر غور کرنا کہ وہ کیسے ورک کر رہی ہے، وہ کیسے فنکشن کر رہی ہے، اس پر غور کرنا، کچھ نتیجہ نکالنا، اسی کا نام سائنس. یہ بھی عطیہ ہے محمد الرسول اللہ. بہت دفعہ میں یہ بات کہہ چکا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ سائنٹیفک ترقی کیوں نہیں ہوئی تھی؟ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ انسان ہر چیز سے ڈرا رہتا تھا، ہر چیز کو بھگوان مانتا تھا، ہر چیز پر چڑھاوے چڑھاتا تھا. تو جو انسان کسی چیز کو بھگوان سمجھے گا، آبجیکٹ آف ورشپ سمجھے گا، اس پر ریسرچ کیسے کرے گا؟ سورج کی بھی پوجا، چاند کی بھی پوجا، ستاروں کی بھی پوجا، دریوں کی پوجا، سانپ کی پوجا، بچھو کی پوجا. جب اللہ نے یہ شرک جال کو توڑ دیا اور توحید کا انقلاب دنیا پر چھا گیا، یظہرہ علی الدین کلہ، تب دنیا کی آنکھیں کھلی اور تب دنیا کو پتہ چلا کہ ارے یہ سورج دیوتا نہیں ہے، یہ ہمارا سیوک ہے، یہ چاند دیوتا نہیں ہے، یہ ستارے دیوتا نہیں ہے. آؤ ریسرچ کریں، ان کے اوپر تحقیق کریں. تو جب تک کہ شرک کا خاتمہ نہیں ہو گیا اور وہ توحیدی انقلاب نہیں آ گیا، تب تک سائنس کی تحقیقات کا دور شروع نہیں ہو پایا. تو کاش کہ ہم اس کو سمجھیں کہ اس دنیا کی دنیاوی ترقی کا بھی احسان کسی اور کا نہیں ہے، محمد الرسول. اب آخر میں دکھ بھری کہانی، پھر تبدیلی کا ایک نیا دور ہے. مسلمان خود بڑے نئے حوصلے کے ساتھ، نئے علم کے ساتھ، نئی سمجھ کے ساتھ، نئے ارادے کے ساتھ دنیا کو سجانے، سنوارنے اور دنیا پر، زندگی پر لگے ہوئے جالوں کو دور کرنے، اس کے لیے جو مسلمان اٹھے اور خوب اٹھے، کیا خوب اٹھے، کیا تبدیلیاں آئیں مسلمانوں کے اٹھنے سے.
سیاست میں، تجارت میں، گھریلو زندگی میں، عورت کی عزت و وقار میں، غریبوں کی زندگی میں، انسانوں کے اخلاق میں، پوری دنیا میں کس طرح امن پھیلا، کس طرح باہم محبتیں آئیں، نفرتیں گھٹی. اناج سستا ہوا، زندگی سستی ہوئی اور آسان ہوئی. بہت زبردست تبدیلیاں ہیں. ہمارے عام طور سے نوجوان علماء کو میں ان کی خوشامد کرتا ہوں کہ آپ خدا کے لیے اس دھوکے میں نہ رہیے کہ آپ مدرسے کے سند یافتہ عالم ہیں، اس لیے آپ کو کچھ مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت ہی گستاخی کی معافی کے ساتھ کہتا ہوں، ہمارے مدرسوں میں اسلام کم پڑھایا جا رہا ہے، مسلک زیادہ پڑھایا جا رہا ہے. آپ کو اکثر نہیں اندازہ ہے اسلام نے دنیا کو کیا دیا. یہ ہمیں معلوم ہے کہ مغربی سائنسدانوں نے ٹیلی فون دیا، ریل انجن دیا، ہوائی جہاز دیے، مائکرو فون دیا، ٹیکنالوجی دی، یہ ہمیں معلوم ہے. اور اس لیے ہم مغرب سے بہت متاثر رہتے، مروب رہتے. ہم مانتے ہیں کہ مغرب نے تحقیقات کو آگے بڑھایا اور کچھ بہت مفید چیزیں ہم کو دی، مگر کیا ہم سے لے لیا اور کیا چھین لیا؟ اللہ، لوٹ لیا، ہم کو لوٹ لیا، لوٹ لیا. عورتوں بچیوں کی عزتیں لوٹ لیں، شرم و حیا چھین لی، باہمی اخوت محبت لے لی. اب بھائی بھائی کا دشمن ہے. مسلمانوں نے دنیا کو کیا دیا؟ اگر آپ ان چیزوں کو ذرا گہرائی سے سمجھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کے جو اپنے علاقے کی مسجدوں میں تقریریں اور بیانات ہوتے ہیں ان کا ذرا سا انداز تھوڑا بہتر ہو جائے. اور میں بار بار ایک کتاب کا نام لیتا ہوں، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر. جب مسلمان عروج پر تھے تو انہوں نے انسانوں کو کیا دیا، اور جب مسلمانوں کا زوال آیا تو اس کے کیا اثرات ہوئے. اب ہم اس دور میں ہیں، اب اس بات کو غور سے سننا. کئی سو سال سے مسلمان نیچے لڑکتے جا رہے تھے. بہت محنتیں، بہت تحریکیں، بڑی کوششیں ہمارے عظیم محسنوں نے اس امت کو سنبھالنے کے لیے کی اور کر رہے ہیں. اور جو خرابیاں مسلمانوں میں عام ہو گئی، بے حد فضول خرچی، سستی اور کاہلی، جمود اور تعطل،
وقت ضائع کرنا، اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو برباد کرنا، جھوٹ بولنا، کام چوری، محنت نہ کرنا، اس طرح کی سینکڑوں خرابیاں مسلمانوں میں آ گئی۔ اور میں آپ سے یہ کہتے کہتے اب کیا بتاؤں میرا کیا حال ہوتا جا رہا ہے کہ اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے آپ بیان سننے کا ارادہ چھوڑ دیں۔ اکثر بیان سننے آتے، یہ جو عادتیں میں گناتا ہوں نا، ان کو دیکھیے کہ یہ بری عادتیں آپ کے اندر ہیں کہ نہیں۔ مطمئن مت ہوئیے اپنی داڑھی سے اور کرتے اور ٹوپی سے، بالکل مت ہو۔ آپ دیکھیے کہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، آپ پیسہ برباد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، پان میں، گٹکے میں، موبائل میں، شادیوں میں۔ ان چیزوں کو درست کرو بھائی۔ اب علامتیں یہ بتا رہی ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ دنیا کو سنبھالنے کا کام اللہ کی طرف سے دیا جانے والا ہے، لیکن اصلی مسلمانوں کو، نقلی مسلمانوں کو نہیں۔ آپ نے بڑے خوش ہو کر انشاءاللہ کہا، اب دوسری بات سن لیجئے، اب وہ دور آ رہا ہے جس میں نقلی مسلمانوں کو اصلی مسلمانوں سے الگ کر دیا جائے گا اور ان کو دجال کے سپاہی بنا دیا جائے گا۔ مہلت کم بچی ہے، دوبارہ کہتا ہوں مہلت کم بچی ہے، تیسری بار کہتا ہوں مہلت کم بچی ہے۔ اسی میں بہت کچھ ہونا ہے، اسی میں امام مہدی کا آنا ہے، ظاہر ہونا ہے، اسی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، اسی میں دجال کا سامنے آنا ہے، اور اسی میں وہ بہت بڑی بھیانک جنگ کا ہونا ہے جس میں ہر 100 میں سے 99 مار ڈالے جائیں گے۔ اسی میں مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محروم کر دینے کا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ لیکن میں کیا کروں، کن لفظوں کو بیان کروں، لفظوں میں بیان کروں، کیا حالت ہے ہماری، کوئی تیز رفتاری، کوئی سنجیدگی، کوئی جنونی کیفیت، کوئی اپنی مکمل اصلاح کی تڑپ مجھے تو نظر نہیں آئی، بالکل نظر نہیں آئی۔ اپنی زندگی میں ایک ٹھوس تبدیلی لاؤ دوست۔ اگر ہم دوسروں کی زندگی کو بدلنا چاہیں اور ہماری اپنی زندگی میں تبدیلی نہ ہو، یہ تو سراسر نفاق ہے۔
مغرب کے ہاتھ میں قیادت آئی کئی سو سال سے، یورپ کے ہاتھ۔ دنیا میں شروع میں لوگوں کو اچھی امیدیں ہوں، لیکن اب سب بھرم ٹوٹ چکا ہے، اور اس مغرب نے انسانیت کو فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ پہنچایا ہے۔ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ عدالتی نظام کتنا چوپٹ کر دیا، تعلیمی نظام کس قدر تباہ کر دیا، معاشی نظام کس قدر تباہ کر دیا، کرپشن کتنا عام کر دیا، روحانی بے سکونی کتنی عام کر دی، آپس میں بھائی کو بھائی پر بھروسہ نہ رہا، فیملی سسٹم ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، ریپ، لڑکیوں کا عزتوں کا لوٹنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، جرائم بڑھ رہے ہیں، مرڈر بڑھ رہے ہیں، دنیا کے جیل چھوٹے پڑ رہے ہیں، روز نئے قیدیوں کی تعداد آ رہی ہے، اور جیل میں قیدیوں کے رہنے کی جگہ کم پڑتی جا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے ظالم انڈسٹری، ہتھیاروں کی انڈسٹری کے بعد دواؤں کی انڈسٹری بن گئی ہے۔ دوائیں بنائی جا رہی ہیں تاکہ بیماریاں پھیلیں۔ جس قدر بے رحم دنیا ہو گئی ہے، اس لیے ایک بار پھر ایک تبدیلی کا احساس، اس کی ضرورت کا احساس اور اس تبدیلی کی تلاش دنیا میں شروع ہو گئی۔ قوموں کے اندر تلاش شروع ہو جائے اور کوئی ان کے ہاتھ پکڑنے والا نہ ہو، یہ کس قدر دکھ کی بات ہے، کس قدر دکھ کی بات ہے۔ بڑے مقاصد کے لیے لوگ کہیں جا کر کچھ مدت قیام کر کے تربیت لینے پر آمادہ ہی نہیں۔ ایک قدم آگے بڑھتا ہے کوئی، 10 قدم پیچھے چلا جاتا ہے۔ بیوی راضی نہیں ہے، فلاں راضی نہیں ہے، فلاں راضی نہیں ہے، فلاں۔ جن برائیوں کو آپ دنیا سے نکالنا چاہ رہے ہیں، پہلے اپنے اندر سے نکالیں۔ جن اچھائیوں کو آپ دنیا میں دیکھنا چاہ رہے ہیں، پہلے اپنے اندر لائیے، اور اس کے لیے اچھے ماحول میں کچھ مدت رہیے۔ بیان سننے سے کام نہیں چلے گا۔ اچھے دوست، اچھا ماحول، اچھے رہبر اور قرآن مجید سے تعلق کو بڑھائیے۔ قرآن سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ان سب مفید باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو کیفیت ہماری ہے کوئی بلند ارادی نہیں ہے، انقلاب لانے اور تبدیلی لانے کا کوئی جذبہ ہمارے اندر نہیں، یہ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اسلام حکم دیتا ہے کہ ہر برائی کو بدل ڈالنے کے لیے اٹھ کھڑے ہو، اور اس کے لیے خالی ایک بیان میں آنا
کافی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك، نستغفرك ونتوب اليك۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين۔ اللہ، ہم آپ کے خطا کار بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، بہت ناقدرے ہیں، بہت ناشکرے ہیں۔ سستی، کاہلی، جہالت، بد اخلاقی، خود غرضی، فضول خرچی، پست ہمتی، بے ادبی، کون سی وہ برائی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ اے اللہ آسانی اور عافیت کے ساتھ ہمارے اندر سے ان برائیوں کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی سچی فکر عطا فرما، غفلت سے چھٹکارا عطا فرما۔ بہت زندگی برباد کر دی، بہت موقع ملا، لیکن اللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ آج کی اس محفل میں اے رب کریم، ایک نئے سال کی جو شروعات ہو رہی ہے، اے رب کریم اس نئے سال میں ہمیں اپنی زندگی کو بھی بدل ڈالنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدل ڈالنے کی توفیق۔ دنیا کی بظاہر عمر اب پوری ہو رہی ہے، وقت کم بچا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے۔ اے رب کریم فوری طور پر ہم کو، اے اللہ فوری طور پر اپنی برائیوں کو دور کرنے کی توفیق۔ اے اللہ ہمیں روحانی صحت بھی عطا فرما، جسمانی صحت بھی عطا فرما، قوت و طاقت نصیب فرما، تقوی نصیب فرما، پاک دامنی نصیب فرما۔ اے اللہ پوری دنیا میں خیر کی قوتوں کو مضبوط کر دیجیے، خیر کی قوتوں کی مدد فرما، شر کی طاقتوں کے سر کو کچل دیجیے۔ اے اللہ شر کی طاقتوں کو مغلوب فرما۔ اے اللہ ظلم کے خاتمے کا فیصلہ فرما، امن و انصاف کی جد و جہد کرنے والوں کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کی مدد فرما، اے اللہ مدد فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر، اپنے بندوں اور بندیوں کے اس پورے مجمع پر شفقت کی نظر ڈال دیجیے، رحمت کی نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے، ایک نظر ڈال دیجیے۔ اے اللہ ہم نہیں کہتے کہ ہاں یہ نیک لوگوں کا مجمع ہے، یہ گنہگاروں کا مجمع ہے، یہ خطا کاروں کا مجمع ہے۔ بہت شرمندہ ہیں ہم، بہت شرمندہ ہیں، بہت شرمندہ ہیں۔ آج معاف کر دیجیے، آج معاف کر دیجیے، آج سن لیجیے، آج سن لیجیے۔ دنیا کی بلائی بھی عطا فرما،
آخرت کی بھلائی بھی عطا فرما۔ اے اللہ، بہت تکلیف پہنچ رہی ہے ہماری طرف سے، اللہ کے رسول کو بہت تکلیف پہنچ رہی ہے، بڑے مجرم ہیں، کیا منہ دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم جیسوں کو دیکھ کر حضرت عمر اللہ سے اجازت مانگے کہ اللہ، انہوں نے آپ کے محبوب کو بہت دل دکھایا ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن اتاروں۔ کون ہوگا اللہ جو آپ کے غضب سے ہمیں بچاتا ہے؟ این المفر، کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں۔ اے رب کریم، وہ وقت قریب لے آئیے جب مسجد اقصی آزاد ہو جائے گی۔ اے اللہ، اے اللہ، مقابلہ کرنے والوں کو کامیاب کر دیجیے۔ خون کی ندیاں بہہ گئیں، اے اللہ، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ شہداء کی شہادت کو قبول فرما، شہداء کی شہادت۔ ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے ان عظیم بہادر سپوتوں کو اجر عظیم عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما۔ اے رب کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ایک بار اس مجمع کو دیکھ لیجیے اور کہہ دیجیے جاؤ، میں نے معاف کیا، معاف کیا، معاف کیا، معاف کر دیا، آج معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیا، اللہ معاف کر دیا، معاف کر دیا، معاف کر دیجیے، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے اللہ، مان جائیے، مان جائیے۔ ہم آپ کو منانے آئے ہیں، منانے آئے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، رب کریم، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ آخر میں ایک گزارش ہے، ہم سب کی طرف سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدمت اقدس میں درود و سلام بھجوا دیجیے، ان پر اور ان کی آل پر، اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات، ازواج مطہرات، ذریت طیبہ، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے تمام نیک مردوں اور عورتوں پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔